دوستو اب ہم بڑھتے ہیں استاد فرقان لودھی صاحب کی طرف اور ان سے شوق کے بارے میں جانتے ہیں اور ریسنٹ جو شپمنٹ ہوئی ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم استاد ماجد بیگ اور استاد امتیاز اوان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی۔ آج پھر مزید کچھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے جانتے ہیں یہ جو نیو شپمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں۔ تو استاد بتائیں آپ نے کتنے مرغے امپورٹ کروائے اور کس کس میوٹیشن کے تھے اس میں اور کس کس فارم سے امپورٹ کروایا آپ نے؟ جی السلام علیکم سب دوستوں کو، بھائیوں کو۔ اس طرح ہے کہ امپورٹ جو سا ہے پورے پاکستان میں جو سا اس ٹائم ہم لوگ برڈز کروا کے دے رہے ہیں۔ جو اس ٹائم تھائی لینڈ میں ہمارا شیپر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے میں خود ہوں۔ وہاں پہ جانور آتے ہیں اس کے پاس مختلف فارم سے، فیمس فارم سے، کوسم سے آتے ہیں، سمن سے آتے ہیں، سی پی فارم سے آتے ہیں، ادر اور بھی جتنے بھی فیمس فارم ہیں وہاں سے برڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے یہاں پہ سے لوگ ان سے رابطے کرتے ہیں، وہاں سے برڈز کو چوائس کرتے ہیں، پھر وہ بھیجتے ہیں میرے بھائی کے پاس۔ مسٹر بانگیائے فارم ہے، احمد نام سے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے پاکستان میں اس نے، اور مسلمان ہے ماشاءاللہ وہ میرا بھائی۔ اور وہاں پہ ایک میرا بھائی اور ہے وسیم مغل، وہ بھی کافی ایفرٹ کرتے ہیں اس سلسلے کے لیے۔ ان کی اس جو سا اپنا ہیلپ کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس برڈز جو سا کافی کمفرٹیبل طریقے سے اور کافی اچھے طریقے سے آ جاتے ہیں، اور ہماری ٹیم کو بھی جو سا نا امپورٹ کے لیے جو سا نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی ریسنٹ شپمنٹ میں آپ کے پاس کون کون سے مرغے آئے ہیں اور کتنے مرغے آئے، کتنے دوستوں کے لیے تھے، کتنے اپنے گھر کے لیے تھے؟ ریسنٹ کے اندر ماشاءاللہ 25 تو جو سا میرے اپنے تھے جانور، جو میں نے اپنی ٹیم کے لیے، میرے اپنے بھائیوں کے لیے منگوائے ہیں تاکہ ہم اپنے شوق کو جو سا اپنا اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور تقریباً ہر شپمنٹ میں اتنے جانور ہوتے ہیں میرے اپنے ذاتی، یعنی کہ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی میں ہی ہوں، ڈاکٹر فرقان صاحب ہیں، میں ہی ہوں، ڈاکٹر اپنا فرقان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے پوری، استاد ہیں ماشاءاللہ یہ، پھر اس کے بعد استاد ماجد بیگ صاحب ہیں، استاد ملک امتیاز صاحب ہیں، اور بھی بہت سے اپنا ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ ان کو پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ مختلف بریڈ ہے، برمی بھی ہے، سائگون بھی ہے، پکوئے بھی ہے، ٹراٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، پینس بھی ہے، مختلف جو سا ہے برڈس جو سا نا مختلف بلڈ لائنز کے آتے ہیں میرے پاس ہر منتھ میں جب بھی شپمنٹ آتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ شوق بھی کر رہے ہیں اور پورے پنجاب میں جو سا انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آئیں گے، اور سب دوستوں کو، بھائیوں کے لیے جتنے بھی اس شوق کا جو سا نا وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی امپورٹڈ برڈس کی لڑائی کریں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم جو سا اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اکثر جو ہے باہر سے مرغے منگواتے ہیں، اس میں کافی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مرغوں میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، کوئی ان کی ہائٹ کا ایشو آ جاتا ہے، تو مطلب آپ کے تھرو منگوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کوئی منگواتا ہے آپ کے تھرو؟ میں نے تقریباً مجھے 1 سال سے اوپر ہو گیا، 1.25 سال 1.5 سال ہو گئے جو میں شپمنٹس منگوا رہا ہوں، اپنے برڈس منگوا رہا ہوں یہاں پہ پاکستان میں۔ تو میں نے یہ چیز بڑی فیس کی ہے۔ شروع میں ڈائریکٹ جو سا اپنے جو سا فارم سے کانٹیکٹ کرتا تھا، جانور لیتا تھا، ٹھیک ہے، جانور آ جاتے تھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاٹری نکالتے ہیں، اس میں سے بعض دفعہ آپ کی جو سا ہے کار نکل آتی، بعض دفعہ وہ پرچی بھی خالی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے، وہاں پہ جانور بہت ہی خوبصورت پکچر کے اندر ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھنی ہوتی ہے، اس کی فائٹ کلپ دیکھنی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے ٹائپ کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے، اس میں بعض دفعہ لک چل جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں چلتی، تو اس کے لیے بھی میں نے حل نکال لیا۔ وہاں پہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے وسیم مغل، اور احمد بانگیائے، اس چیز میں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ تقریباً اگر 50 جانور آئے ہیں کل کی شپمنٹ میں، تو میرا خیال ہے کہ 40 جانور نہیں تو 35 جانور راؤنڈ اباؤٹ جو سا مسٹر احمد بانگیائے کی جو سا زیر نگرانی میں آئے، یعنی کہ اس کی نالج میں تھا کہ یہ کون سے فارم سے آ رہے ہیں، اس نے ہی اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو جو شوقین ہیں، جو منگواتے ہیں، ان کو لے کے دیے ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بلائنڈ گیم نہیں کھیلتے، آپ وہاں پہ آلریڈی بندی ٹیم موجود ہے، وہ ٹیم وہاں پہ سے چیک کر کے ویریفائی کر کے اس کے بعد آپ ڈیل فائنلائز کرتے ہیں؟ بلائنڈ پہلے میں کافی عرصہ کھیلا ہوں، لک کو آزمایا ہے، بعض دفعہ لک بہت اچھی آ جاتی تھی، بعض دفعہ لک جو سا ہماری رہ جاتی تھی کہ یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، سم ٹائم ہو جاتا ہے ایسے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ تھائی جو سا ہے ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، وہ بالکل ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ جانور جو سا پاکستان میں اچھے جائیں۔ اگر انسان کے اپنے اندر، خود کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر کے اچھا جانور لے سکتا ہے، وہ بلائنڈ نہیں ہوتا، وہ پھر آپ سمجھ لو کہ آپ اس کے ساتھ اپنی جو سا کنورسیشن آپ کی اچھی ہو تو آپ کو اچھا جانور بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ پرائزز کا بھی بہت ایشو ہے۔ ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے۔ جی جی جتنا فرقان بھائی کو ایکسپیرینس ہو گیا امپورٹ کا، اس کے بعد
جو لوگ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر فیتھ رکھیں اور ان کے تھرو جانور منگوائیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کو مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ اگر کسی بندے نے، کیونکہ مہنگے بھی تو بہت ہیں، وہ اگر کوئی بھی منگواتا ہے، عام شوقین منگواتا ہے، تو وہ بیچارہ اپنا بڑے مشکلات سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، تو ہم مطلب اسے ضائع نہیں کرنے چاہیے بلائنڈ گیم کھیل کے، اس کو کسی قابل اعتبار بندے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، جیسے کہ فرقان لودھی صاحب جو ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے ایکسپیرینس لینا ہے نا تو پہلے یہاں پہ آئیں، جانور دیکھیں، ایکسپیرینس لیں، پھر اس کے مطابق جانور منگوائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میں نے دیکھے ہیں یہ جس طرح کی انہوں نے مطلب میں نے خود فیس کی ہیں، اپنے کافی دوستوں کو دیکھا کہ وہ منگواتے کچھ ہیں، آ کچھ جاتا ہے، مطلب بیچتے وہی چیزیں لیکن وہ جج نہیں کر پاتے بیسیکلی۔ تو یہاں پہ تو میں نے جتنے ماشاءاللہ جانور دیکھے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور کوئی بھی کسی میں بھی وہ والی چیز نہیں نظر آ رہی مجھے۔ اس طرح جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ میرے سے ہی جانور، میرے تھرو ہی جانور لیا جائے، بس یہ تھوڑا سا اتفاق رکھنا چاہیے کہ بندہ مشورہ کر لیتا ہے۔ میں نے بڑا عرصہ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے جو پرانے تھے، جو اس کام میں تھے، ان سے بڑا عرصہ ان کی ہیلپ لی ہے میں نے۔ ان میں سے ایک میرے دوست ہیں سمد راؤ سمد، وہ بڑا میرا پیارا دوست ہے، بڑا پیار کرنے والا، اور تھوڑا سا میرے لیے آسانی یہ کہ میرا اپنا بھائی وہاں پہ ہے، تو وہ مجھے بہت فیور دیتا ہے۔ اس کا ریزن یہ، وہ جا کے جون سے فزیکلی جانور کو چیک کر لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جانور اس ٹائم ہو گیا وہ مہنگا کافی، شوق جانوروں کا نا، تو جو عام بندہ ہے نا، عام بندہ جو یہاں پہ سے جانور لیتا ہے نا، وہ انسان ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان حالات سے ہم نے گزرتے ہوئے کئی دوستوں کو بھی دیکھا ہے اور خود بھی گزرے ہیں۔ ایسی بندہ غلط بات کرے، ٹھیک ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایک جانور پرچیز کرنا، 1.5-2 لاکھ روپیہ میکسیمم ایوریج میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ جانور ہم لیتے ہیں، وہ جانور یہاں پہ آ کے یا تو وہ جو ان سا سروائیو نہیں کر پاتا، یا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے، یا وہ کسی یعنی کہ کسی نہ کسی مسئلے میں پڑ جاتا ہے، تو وہ جو عام بندہ جس کے لیے 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس کا وہ لاسٹ ایکسپیرینس ہی بعض دفعہ ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ فیڈ اپ ہو کے نا شوق سے پیچھے ہٹنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ہم شوق کو ڈیولپ کریں۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک لاہور کے اندر، پورے پنجاب کے اندر ایک ایسے گروپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے جو اپنے ہمارے جو دوست ہیں جو فزیکلی اور فنینشلی تھوڑا سا سپورٹ کے حقدار ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو اپنا برڈس کا جو مین ایشو ہے نا، مین ایشو یہ ہے کہ تھائی برڈس جو ہے نا، جب ایٹماسفیئر ماحول چینج کر کے یہاں پہ آتا ہے تو وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے نا اس کو نارملی جو سا افورڈ نہیں کر پاتا۔ ہم جو افورڈ کر لیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ ایک پوری ٹیم ہے، جس میں ہم 4-5 دوست ہیں، جن میں سے میرے سب سے بڑے قیمتی دوست میرے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے میرے، پھر اس کے بعد ماجد بھائی ہیں، اس کے بعد امتیاز بھائی ہیں، خالد بلوچ بھائی ہیں، اور میرے بڑے دوست ہیں لاڈلا بٹ صاحب۔ اس طرح کے جتنے بھی میرے دوست ہیں، ہماری ایک ٹیم ہے، ہم اس کو مینیج کرتے ہیں ٹیم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ وسیم مغل ہے ماشاءاللہ، احمد بانگیائی ہے، بڑی ہیلپ ہوتی ہے ہماری۔ ہم لوگ نا اگر ایکسپائر ہو بھی جاتا ہے ہمارا جانور، یہ نہیں کہ ہم سارے ہی جانور بہت اچھی نکل آتے ہیں، سم ٹائم ہمارے ساتھ بھی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، ہم اس کو فیس کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہماری ایک ٹیم ہے، ہم لوگ شروع سے سروائیو کرتے آ رہے ہیں، ہم اسے مینیج کر جاتے ہیں، لیکن عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو دور کرنے کے لیے بھی ان کی جو دوست، جو بھائی جن کے لیے یہ معاملات ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی دفعہ جانور منگوانا ہے، یا ان کے لیے مشکل سے ایک جانور منگوانا بہت مشکل ہے، ان کو کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی شپمنٹ کے بارے میں، تھائی مرغوں کے بارے میں، امپورٹ وغیرہ کروانے کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی، جو ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اس میں کچھ اصول لکھے جانے تھے، جو انقلاب گروپ ہے اس کے بارے میں کچھ اصول لکھے جانے تھے، تو وہ جانتے ہیں کہ لکھے گئے ہیں یا نہیں لکھے گئے، اور کب وہ منظر عام پہ آئیں گے؟ جی انشاءاللہ کل کا دن ہے ہمارے پاس، اصل میں کل شپمنٹ ڈے تھا، پھر اس کے بعد کل ماشاءاللہ ہمارے انقلاب گروپ کے 2 مرغے بھی لڑے ہیں، ایک رات کو لڑا ہے، ایک صبح لڑا ہے، تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا تھا۔ تو اس میں گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم بڑا تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم آرگنائز نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کل کی ہم گیدرنگ کریں گے، اس کے اندر گیدرنگ میں انشاءاللہ سب فرسٹ پرائورٹی کے اندر ہم تھائی رولز کو جون سا ہے ان کو بھی اپنی گیم میں لانے کی کوشش کریں گے، اور اسی گیم کے اندر ہم جون سا نا اپنی اس گیم کو چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم برڈس ہی تھائی یوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جون سا ہمارے جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں، جو اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم سرپرائز ہی دیں گے اور اچھی نیوز دیں گے، جس سے وہ ہمیں سپورٹ بھی کریں اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہمیں دعائیں بھی دیں ہمیشہ کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ہمیں
اس کام کو ابھی تک یہاں تک لے کے آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہوئے ہیں اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہمیں پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ہر جگہ سے فونز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے. یہاں تک کہ سب سے بڑی جو ہمارے لیے اپنا اچھی خوشی کی بات ہے کہ جو تھائی لینڈ کے فیمس فارم ہے, جو تھائی لینڈ کے فیمس لوگ ہیں, وہ بھی ہمیں جو ان سے پروموٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ جو ان سے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ برڈز بھی انہی کے آ رہے ہیں یہاں پہ, پرچیز کر رہے ہیں ہم یہاں پہ, اور لڑوائیں بھی اگر ہمیں انہیں اسی طریقے سے, تو وہ سب سے اچھا گیم کا اصول ہو جائے گا. گیم اچھے طریقے سے اس گیم کو ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے رولز کو, گیمز کو. جیسے آپ کرکٹ لے لیں, اس میں 1 ڈے ہے, T20 ہے, ٹیسٹ میچ ہے. اس طرح اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا, ہم لوگ آپشنز دیں گے لوگوں کو. جو بندے جس آپشن میں ہیپی ہوں گے اس آپشن میں اپنا شو کریں. بالکل ایک زون جو ہے, انشاءاللہ ایک زون ہوگا لوگوں کے لیے. اس میں رولز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈڈ ہوں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بار بار رولز چینج ہوں گے. انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے رولز کا باقاعدہ ایک پرنٹ آؤٹ بنا دیں گے, اور جو گیم کرے گا اس دونوں پارٹیوں کے پاس ایک پرنٹ آؤٹ ہوگا. اس میں جو بھی فاؤل, جو بھی پلنٹی یا جو بھی ہوگا اس میں وہ ریٹن ہوگا. اچھا, اور اگر کسی کو بھی شوق میں کوئی پرابلم ہوگا تو وہ اس پیپر کے تھرو جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیں گے. اچھا. ہم پہلے ایک چیز دیکھتے تھے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان پالی بیٹھی ہے, ان کی پالی ہوئی ہے, تو وہاں پہ پالی میں مختلف لوگ اپنے مطابق بھی کچھ رولز لکھ لیتے تھے, جس میں اس میں فائٹ کی جو ہے وہ ڈیوریشن ہوتی تھی, پانی اسے کہتے ہیں, پانی کی ٹائمنگ ہوتی ہے, اتنا ہوگا, پھر اس طرح کے مختلف وہ ہوتی تھی. تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج, ساری چیزیں جو ہے نا پری ڈیسائیڈڈ ہوں گی. وہ انشاءاللہ. ایک گیم ہوگی, اس میں یہ چیزیں لکھنی نہیں پڑیں گی. اس میں جتنے بھی فاؤلز ہوتے ہیں, جتنے بھی جس وجہ سے لڑائی جھگڑا کا باعث بنتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگ ایک دفعہ ریٹن کر دیں گے, تاکہ سب لوگ اس پہ متفق ہوں کہ اگر کوئی پرابلم آئے گا تو وہ اس پیپر کے اوپر لکھا ہوگا یہ رولز, اس رولز کے مطابق جو غلط ہوگا اس کو پلنٹی پڑے گی, اور جو ٹھیک ہوگا, رائٹ پہ ہوگا, اس کو اس کا حق ملے گا انشاءاللہ. اچھا. آخری ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ آپ لوگ باری باری, پہلے میں فرقان لودھی صاحب سے, پھر ڈاکٹر فرقان صاحب سے, دونوں سے ایک سوال کروں گا سیم, کہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی شوق کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ مرغ بازی کی لڑائی کو, مرغوں کی لڑائی کو اپنی جو ہے وہ ذاتی لڑائی بنا لیتے ہیں, اور اس چیز کو پھر کافی آگے تک لے جاتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا ایسا کوئی ٹرک دیں گے کہ وہ اپنے جذبات, اپنے اعصاب پہ قابو رکھیں, اور ایک جو رنگ کے اندر فائٹ ہو رہی ہے اس کو رنگ تک ہی رکھیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فائٹر جو لوگ بھی آپس میں فائٹر کرتے ہیں, باکسنگ ہو گئی, جب ان کی فائٹ ختم ہوتی ہے, یہ وہاں پہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فائٹ ختم ہو, ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے, کیسے وہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھیں؟ ماشاءاللہ جی, ہمارے جو اوپوننٹ ہیں, خرم خان گروپ ہے, ہماری اس کے ساتھ گیم چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے ماشاءاللہ, اور بہت ہی اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ان سے اسپورٹس پیریڈ کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ ایک اچھے اسپورٹس مین ہے. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروپ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک مورل بنے, لوگوں کے لیے مثال بنے. اس کے اندر ہماری جو پرسوں رات کو جو اپنا مرغا لڑا, اس کے اندر تھوڑی سی مس مینجمنٹ یہ ہو گئی کہ باہر کے لوگ تھے, ان کے کوئی باہر کے لینے دینے کا حساب کتاب تھا, وہ بھی ہماری مینجمنٹ کے اوپر آ رہا تھا, جس کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی سردی. ہم نے اس کو فوری طور پہ ہینڈل کیا, اور فوری طور پہ جو ہم نے اس کو ہینڈل کر کے بات کو اسی ٹائم رفع دفع کر کے ختم کر دیا. لیکن جو ہم یہ گروپ اور رولز بنا رہے ہیں نا, اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی, کسی قسم کی کوئی بدمزگی یا کسی کے ساتھ زیادتی بالکل بھی نہ ہو سکے. ہر بندے کو اس کا حق مل سکے, وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, وہ بڑا ہے, وہ برا ہے, وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے, سب برابر ہوں گے. یہ گروپ بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے. ٹھیک, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ گروپ بنانا اس مسئلے کا بہت بڑا حل ہے, ایک جو میجر مسئلہ ہے اس کا حل ہے. کہ میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں کہ مجھے جو ہیں ماجد بیگ صاحب جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے میں تو ہم نے کوئی مہینے میں کوئی 1-2 دن رکھے ہوئے ہیں کہ ایک دن وہ خرم خان گروپ ہماری دعوت کرتا ہے اور پھر ہم ان کی دعوت کرتے ہیں. تو اب تو یہ دیکھیں جی, یہی تو بات ہے کہ انسان جو ہے نا, اپنے مورل جو ہوتے ہیں نا, ہر انسان کا اپنا مورل ہوتا ہے. میرے مورل جو ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بھائی ہیں, یہ ان کا اخلاقیات, ان کی جو طریقہ کار ہے شوق کا,
ان کا ڈسپلن ہے جو اس شوق کے اندر مجھے بہت پسند ہے. میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں. میں ان سے جونیئر ہوں لیکن ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے سارے بھائیوں نے بڑی سپورٹ کی ہے جو آج مجھے ایک اچھا سینئر بندہ بنا دیا ہے. یہ میرے دوستوں کی, بھائیوں کی ایفرٹ ہے. یہ مورل تلاش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں, صرف ہم دعوت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو جون سے اپنا ہیپی کر سکیں. یہ بیسکلی دکھانا ہے دوست بھائی جون سے ایسے ہیں جو شوق کر کے اپنے جون سے نا دشمنداری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایتے ساڈا دشمن ہے, ایتے ساڈا مخالف ہے. یہ چیزیں ہم ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ صرف ایک شوق ہے, یہ ایک گراؤنڈ کے اندر شوق ہے, اس کو ہم نے پلے کرنا ہے اور گھر جا کے خوش ہونا ہے. اور جب ہم نے پلے کر رہے ہونا ہے تبھی ہم نے خوش ہو کے پلے کرنا ہے. کل ماشاءاللہ مرغا لڑا, بڑے اچھے طریقے سے ہم نے مرغا لڑایا, ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹنگ بھی ہو رہی تھی, پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی تھی, کھا پی بھی رہے تھے ہم. اور ایسے ہی ہے کہ یار اچھا اس نے تجھے ٹانگ مار دی, اس نے تجھے مار دی ہے. یعنی کہ مرغے ٹانگیں نہیں مارے تھے, ایک دوسرے کو ٹانگیں مارے تھے. لیکن اس کے بعد جب مرغا ہار جیت ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, پھر ہم گلے ملے ہیں, جفیاں ڈالی ہیں اور ایسے ایسے اپنے گھر کو. اس کے بعد پھر دوبارہ فونوں پہ کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے. یہ ہمارا ڈسپلن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ بھی مورل تلاش کریں, خرم خان کو تلاش کریں, گل قادری کو تلاش کریں, عمران منڈی والے کو تلاش کریں. ہم لوگ تو ہیں ہی, ہمیں اگر ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ہی اپنا مورل بنائیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے یا کوئی اور بھی اگر ہے جو اچھے طریقے سے شوق کو چلا رہا ہے تو اس کو مورل بنائیں اور اس کے طریقے سے اپنی گیم کو ڈسپلے کریں. یہ بڑا اچھا میسیج ہوگا. یہ ہے کہ اگر اس گیم میں آپ کا اوپوننٹ نہیں نہ ہوگا تو آپ کا شوق زیرو ہو جائے گا. اور اوپوننٹ اسی وقت سٹے کرتا ہے جب آپ اپنے اوپوننٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, ایک کو رسپیکٹ دو گے تو آپ رسپیکٹ ڈیزرو بھی کرو گے. تو اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے نہیں ہو تو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اور سیکنڈ جو ہے سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے میرا تمام شوقینوں کے لیے کہ جب برڈز کی فائٹ ہوتی ہے رنگ میں یا بغیر رنگ کے, جب فائٹ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد جو آپ کا اوپوننٹ ہے, جو آپ کا حریف ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, کیونکہ اس کو بھی وہی شوق ہے جو آپ کو ہے. اور اگر آپ کا اوپوننٹ نہیں ہوگا تو آپ کا شوق زیرو ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اپنے اوپوننٹ کی رسپیکٹ کریں, لوز ٹاک نہ کریں. ایک جیت کا جشن ہوتا ہے, اس کو جشن کو منائیں اور اس کے بعد اپنے حریف کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, جہاں پہ ملیں اچھے بھائیوں کی طرح ملیں اور اس شو کو پروموٹ کریں. اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے, عداوت صرف مرغوں کی لڑائی تک ہے, اس کے بعد سب جو شوقین ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. جی, یہ دونوں استادوں نے ہمیں بڑا بہترین اور بڑا پازیٹیو قسم کا میسیج دیا جو ساری کمیونٹی کے لیے ہے, جتنے بھی مرغ باز دوست ہیں, کہ جی آپ کی مرغوں کی لڑائی ہے وہ مرغوں کی حد تک ہے. اور یہ صرف ہار جیت تو گیم کا حصہ ہے, مختلف چیزوں میں یہ ہار جیت ہوتی ہے. ہر گیم جو بھی آپ گیم کریں گے اس میں ہار جیت ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا پازیٹیو میسیج دیا. مجھے امید ہے کہ میرے جو دوست ہیں, شکاری شوقین دوست جو ہیں, وہ اس سے ایک پازیٹیو میسیج کو ایک پازیٹیو طریقے سے پک کریں گے. دوستوں مجھے اجازت دیں, اور اختتامی طور پہ میں ایک میسیج دینا چاہوں گا ہمارے پورے استاد کے, جتنے بھی انقلاب گروپ کے استاد ہیں یا لاہوری گیم کے جو استاد ہیں, کہ ہمارا مقصد گیم کو پروموٹ کرنا ہے, وہ جس بھی فیس میں ہو. ہم آج تک ہم نے انٹرویو لیا, سب سے پہلے ہم استاد ملک قومی صاحب کے پاس گئے, پھر ملک امتیاز اوان صاحب کے پاس, ماجد بیگ صاحب کے پاس, فرقان لودھی صاحب کے پاس اور ڈاکٹر فرقان صاحب کے پاس. ہمارا مقصد ہے شوق کو پروموٹ کرنا. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, ہم مطلب شوق, مرغے لڑیں گے تو شوق ہوگا. یہ تو سمپل ہے, بالکل سمپل لائک ABC, کیونکہ اگر مرغے لڑیں گے نہیں, پابندیوں میں رہیں گے تو مرغے نہیں لڑیں گے, اور مرغے نہیں لڑیں گے تو شوق نہیں ہوگا. تو ہمارا مین کام ہے شوق کو پروموٹ کرنا, وہ ہم جس بھی شکل سے کر رہے ہیں. اور دوستوں مجھے اجازت دیں, یہ ہمارے فرقان لودھی صاحب تھے, ڈاکٹر فرقان صاحب تھے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, بڑا مزہ آیا, بڑی پازیٹیو ڈسکشن ہوئی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے استاد کے ساتھ, ایک نئے شوق کے ساتھ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں. شکریہ.